السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ حکومت تلنگانہ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC حدود میں مختلف سڑکوں پر مختلف گاڑیوں کی رفتار کی حد کی مقرر۔ تلنگانہ حکومت کے GO 58 اور 59 کے تحت غیر مجاز طریقے سے تعمیر کردہ مکانوں کو باقاعدہ بنانے کے لیے جاری سروے کے پیش نظر نرمل ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی نے بھینسا ڈویژن کا کیا دورہ۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے TRS کو ترقی پسند اور عوام کی توقعات پورا کرنے والی جماعت دیا قرار۔ امیر پیٹ میں 50 بیڈز پر مشتمل دواخانے کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے حج کی سعادت کے لیے روانہ ہونے والوں کی سفری اخراجات فی کس 4,06,197 روپے طے کیے گئے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے جملہ اخراجات کی تفصیلات جاری کر دی۔ مرکزی حکومت نے سونے کے زیورات پر ہال مارک نشان کو 1 جون سے لازمی کر دیا۔ سونے کے زیورات 1 جون 2022 کے بعد بغیر ہال مارک نشان کے فروخت نہیں کیے جا سکتے۔ محکمہ موسمیات نے کہا آئندہ 24 گھنٹوں میں تلنگانہ کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پولیس محکمے میں مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے طلب کردہ درخواستوں کے ادخال کے آخری دن تک جملہ 12,07,000 درخواستیں ہوئی وصول۔ بھینسا شہر کے مختلف محلوں کے مسلم افراد کو علاج و معالجے کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے CM ریلیف فنڈ چیکس کی منظوری عمل میں آئی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاستی وزیر توانائی جی جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ دھان کی پیداوار میں تلنگانہ نے ریاست پنجاب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکی شہر واشنگٹن میں سرینواس ریڈی کے زیر اہتمام منعقدہ میٹ اینڈ گریٹ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں تقریباً 300 NRI شریک تھے، جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ یہ کارنامہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی پالیسیوں، ترقی کے امکانات، سرمایہ کاری کے مواقع جیسے موضوعات پر NRIs کے سوالات کا جگدیش ریڈی نے تفصیلی جواب دیا اور کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد نو تشکیل شدہ ریاست میں آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی گئی۔ کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ریتو بیمہ اور ریتو بندھو جیسی اختراعی اسکیموں پر عمل کیا گیا، جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ تلنگانہ ملک میں سب سے زیادہ دھان پیدا کرنے والی ریاست بن کر ابھری ہے۔ ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں اگائے گئے دھان کو مرکزی حکومت کی جانب سے خریداری سے انکار کے بعد محض کسانوں کو نقصانات سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں خوش رکھنے کی خاطر ریاستی حکومت نے دھان خریدنے کا فیصلہ کیا۔
ہندوستانی ریلوے کی یہاں واقع دنیا کی سب سے بڑی ریل کوچ فیکٹری انٹیگرل کوچ فیکٹری ICF اس سال 15 اگست سے پہلے وندے بھارت ایکسپریس کے 2 ریک حوالے کرنے تیار ہے۔ ICF کے جنرل مینیجر اتل اگروال نے قومی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ وندے بھارت کا پہلا ریک 7 اگست اور دوسرا ریک 14 اگست 2022 کو آپریشن کے لیے سونپ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے 15 اگست 2023 تک 75 وندے بھارت ریک بنانے کا ہدف دیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC حدود میں مختلف سڑکوں پر مختلف گاڑیوں کی رفتار کی حد مقرر کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سڑکوں پر کاروں کی اعظم ترین رفتار فی گھنٹہ 60 کلومیٹر مقرر کی گئی، جبکہ کالونی کی سڑکوں پر ان کاروں کی رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے، جبکہ 2 ویلرز، آٹو، بس اور دیگر گاڑیوں کی اعظم ترین رفتار سڑکوں پر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے، جبکہ کالونی کی سڑکوں پر ان گاڑیوں کی رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی جا چکی ہے۔ تاہم مرکزی حکومت کی گاڑیوں پر رفتار کی حد کا لزوم لاگو نہیں ہوگا۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ سیکشن 60 کے تحت رجسٹرر گاڑیوں پر جو مخصوص علاقوں میں فوجی مشقوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس کا کوئی سیکشن لاگو نہیں ہوگا۔ رفتار کی حد معلوم کرنے والے کیمروں کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC کو گروپ 1 کی 503 جائیدادوں کے لیے اب تک 2,10,030 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 31 مئی مقرر ہے۔ توقع ہے کہ آخری تاریخ تک مزید 1 لاکھ درخواستیں وصول ہوں گی۔ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1 کی مختلف 503 جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اعلامیہ کے تحت 121 منڈل پریشد آفیسرز، 91 DSPs، 48 کمرشل ٹیکس آفیسرز اور 42 ڈپٹی کلیکٹرز کی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ حکومت نے ریاست کی مختلف سرکاری محکموں میں 80,000 جائیدادوں پر تقررات کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر لیبر CH ملا ریڈی نے کہا ہے کہ ملک کو BJP سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ ورنگل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے عوام پر ورقائد اختراعی نظریات کے حامل KCR کی حکمرانی کے منتظر ہیں۔ CH ملا ریڈی نے بھدرکالی کی پوجا کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے K چندرشیکھر راؤ کو ملک کے وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھنے کی دعا کی ہے۔ وزیر نے کہا کہ ملک کو BJP تباہ و برباد کر رہی، چوروں کی ٹولی ملک کی دولت لوٹ کر بیرونی ممالک میں عیش کر رہی، ملک کے غریب عوام پر محصولات کا بوجھ ڈالا جا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس اپنے وجود کے بدترین دور سے گزر رہی، ریاست یا مرکز میں کانگریس کے حکومت بنانے کے امکانات نہیں کے برابر ہیں۔ ملا ریڈی نے کہا کہ دسہرہ تہوار کے بعد صدر TRS K چندرشیکھر راؤ ملک کی سیاست میں اہم تبدیلی لائیں گے۔ راجیہ سبھا کے لیے TRS امیدوار بنڈی پارتھا سارتھی ریڈی نے 3,909 کروڑ روپے اثاثے جات کے مالک ہونے کا اعلان کیا۔ اس طرح انہوں نے ریاست کے سب سے زیادہ امیر امیدوار ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ دوسری طرف صدرنشین و مینیجنگ ڈائریکٹر تلنگانہ پبلیکیشن گروپ دامودر راؤ دیوی کونڈا نے اپنے اثاثے جات کی مالیت 121 کروڑ روپے بتائی ہے، جبکہ TRS کے راجیہ سبھا کے لیے نو منتخب رکن پارلیمنٹ وہ ڈی راجو روی چندرا نے اپنے اثاثے جات کی مالیت 46 کروڑ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ ان کی آمدنی 135 کروڑ روپے ہے اور زیادہ تر اثاثے جات ہیٹرو لیبس، ہونر لیبس، پیٹرو ڈرگز، ہنڈیز لیبس میں شیئرز کی شکل میں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی اہلیہ بنڈی کلاوتی کے اثاثے جات کی مالیت 1,276 کروڑ روپے ہے۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے۔ پارتھا سارتھی کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے کے مطابق ان کی منقولہ جائیدادوں کی مالیت 3,858 کروڑ اور غیر منقولہ املاک کی مالیت 50 کروڑ ہے۔ انہوں نے میوچل فنڈ میں 179 کروڑ روپے سرمایہ مشغول کیا ہے۔ حلف نامے میں درج تفصیلات کے مطابق پارتھا سارتھی کے خلاف ڈرگز اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کے تحت بہار میں 2، تمل ناڈو اور ہماچل پردیش میں ایک جملہ 4 مقدمات درج ہیں۔ سابق وزیر و قائد اپوزیشن تلنگانہ کونسل محمد علی شبیر نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ حیدرآباد کو سیاسی دورہ بنا دیا، جبکہ وزیر اعلیٰ KCR اپنے سیاسی مستقبل کے لیے
पड़ोसी रियासत का दौरा कर रहे दोनों कायदीन के पास तेलंगाना अवाम के मसाइल और उनकी ज़रूरियात की कोई फिक्र नहीं। केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हैदराबाद का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें रियासत के मसाइल पर कोई याददाश्त पेश नहीं की और ना ही वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ कोई तज़किरा या मालूमात हासिल की। इसके बरअक्स मोदी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए बीजेपी को इख्तिदार में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जारी करदा अपने एक सहाफ़ती बयान में मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि मोदी ने हैदराबाद में एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से नहीं बल्कि एक बीजेपी लीडर की हैसियत से खिताब किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान दुनिया में शक्कर बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। 2022-23 में शक्कर की बरामदात से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील के बाद हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। 2018-19 में शक्कर की पैदावार 332 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड की गई, जबकि 2019-20 में पैदावार 274 लाख मेट्रिक टन रही। 2020-21 में पैदावार में इजाफा हुआ जो बढ़कर 310 लाख मेट्रिक टन हो गई। शक्कर की पैदावार में इजाफे का सिलसिला जारी रहा और 2021-22 में हिंदुस्तान में शक्कर की पैदावार 335 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड की गई। पैदावार में इजाफे के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को शक्कर की दरामदात में भी इजाफा हुआ है। 2017-18 में 6,02,000 मेट्रिक टन, 2018-19 में 38 लाख मेट्रिक टन और 2019-20 में 59,60,000 मेट्रिक टन शक्कर की बरामदात की गई। आदाद व शुमार के मुताबिक 2020-21 में 60 लाख मेट्रिक टन का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन 70 लाख मेट्रिक टन की तिजारत की गई। 2021-22 में 100 लाख मेट्रिक टन की तिजारत का निशाना था, जबकि 82 लाख मेट्रिक टन शक्कर शुगर फैक्ट्रियों से रवाना की गई। बताया जाता है कि 78 लाख मेट्रिक टन शक्कर बरामद की गई। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत अग़ज़िया सुबोध सिंह के मुताबिक 80% शक्कर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से रवाना की जाती है। दो रियासतों को नर्मदा दरिया के मुंसलिक होने के बाइस शक्कर की पैदावार में इजाफा है। हुकूमत ने इब्तिदा में शक्कर की बरामदात पर तहदीदात आयद की हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर 2022 तक हुकूमत ने 100 लाख मेट्रिक टन शक्कर की दरामदात की इजाजत दी है। रियासती वजीर सेहत व बहबूद खानदान टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत के सरकारी दवाखानों में नॉर्मल ज़चगियों की तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगरचे के सरकारी दवाखानों में नॉर्मल ज़चगियों की शरह 35% से बढ़कर 56% हुई, मगर इसके बावजूद नॉर्मल ज़चगियों की शरह में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने नॉर्मल ज़चगियों पर मेडिकल स्टाफ को 3,000 रुपये की मुराद देने का ऐलान किया। मेदक में माँ और बच्चे की सेहत की निगहदाश्त के मरकज़ के इफ्तिताह के बाद वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी हो रही कि मेदक में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल कारगर हो गया है। इस मरकज में बच्चों का मियारी व बेहतर इलाज किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। हुकूमत तेलंगाना ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC हदूद में मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ गाड़ियों की रफ्तार की हद की मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत के GO 58 और 59 के तहत गैर मजाज तरीके से तामीर करदा मकानों को बाकायदा बनाने के लिए जारी सर्वे के पेश नजर निर्मल जिले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने भैंसा डिवीजन का किया दौरा। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने TRS को तरक्की पसंद और आवाम की तवक्कात पूरा करने वाली जमात दिया करार। अमीरपेट में 50 बेड्स पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हज कमेटी से हज की सादत के लिए रवाना होने वालों की सफरी अखराजात फीकस 4,06,197 रुपए तय किए गए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जुमला अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। मरकजी हुकूमत ने सोने के जेवरात पर हॉलमार्क निशान को 1 जून से लाजमी कर दिया। सोने के जेवरात 1 जून 2022 के बाद बगैर हॉलमार्क निशान के फरोख्त नहीं किए जा सकते। महकमे मौसमियात ने कहा, आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पुलिस महकमे में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तलब करदा दरख्वास्तों के अदखाल के आखिरी दिन तक जुमला 12,07,000 दरख्वास्तें हुई वसूल। भैंसा शहर के मुख्तलिफ महलों के मुस्लिम अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से CM रिलीफ फंड चेक्स की मंजूरी अमल में आई। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।